अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अरशद है। आज हम एक और इशू कह लें या थोड़ी सी एक इम्पोर्टेंट चीज़ कह लें, उस पर डिस्कस करना चाहूँगा। टॉपिक मेरा कुछ इस तरह है कि वालिदैन की खिदमत करनी चाहिए हमें, और वालिदैन की खिदमत का सिला भी लाजमी मिलता है। ठीक है, इस तरह के वाक़यात में से मैं आपको एक सच्चा वाक़या सुनाता हूँ। ये लाहौर में पेश आया, गुलबर्ग में। मैं उनके नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि आपको पता है फिर थोड़ी सी प्राइवेसी और इजाज़त ना मिलना। ठीक है, एक साहब थे, मैं उन्हीं से स्टार्ट लूँगा। बहुत ज़्यादा अयाश, बहुत ज़्यादा यूँ कह लें कि शराब नोशी करने वाले, गलत काम करने वाले। वो अपने कमरे में सोए हुए हैं, वो बेसुध सोए हुए हैं, और कमरे के अंदर धुआं है सिगरेट का, शराब की बोतलें पड़ी हैं, उनके खुद की हालत ख़राब है। लेकिन उन्हें अचानक अपना आंखें खोली और अपना हाथ आगे करके कहा है एक आदमी को, दे दो मुझे। अब वो जो आदमी था, एक्चुअली कहानी यहाँ से शुरू होगी। वो आदमी जिसको इस लड़के ने कहा कि दे दो मुझे, वो सरप्राइज़ हुआ कि हाउ डू यू नो कि मैं कुछ आपको देने के लिए आया। लेकिन वो वहाँ बैठ गया। वो आदमी, उससे पूछा, यार आपकी हालत बहुत ख़राब है, शराब पीते हो, इतनी ज़्यादा आपकी हालत ख़राब हुई पड़ी है, ये चीज़ जो मैं देने आया हूँ, मुझे हुक्म मिला कि मैंने आपको देनी है, वो मैं तो देकर जाऊँगा। ठीक है, लेकिन मैं अपने तजस्सुस के लिए पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि ऐसा आपने क्या काम किया है कि मुझे ये हुक्म मिला है कि मैं आपको ये दे दूँ। दूसरा, आपको कैसे पता चला कि मैं कुछ चीज़ देने के लिए आ रहा हूँ, जबकि मैं तो ज़िंदगी में पहली मरतबा आपसे मिल रहा हूँ, शायद आप भी मुझसे पहली मरतबा मिल रहे हैं ज़िंदगी में, कि कैसे हुआ ये सब चीज़। उसने कहा, मुझे क्या पता, मुझे तो बस ख्वाब में ये दिखाई दिया कि कोई आदमी दरवाज़ा खोल के अंदर आया है, उसके हाथ में एक रुमाल है, वो रुमाल उसने मुझे देना है। तो मैंने, जैसे मेरे पास आया, मैंने उसको कहा दे दो। तो ये रियलिटी थी कि मैं उससे आप मांग रहा हूँ, हकीकत में मांग रहा हूँ। उस आदमी ने कहा कि ठीक है, मैं एग्री हो गया इस चीज़ के कि आपको ख्वाब में ये हो जाता है, लेकिन कैसे पता चला आपको, भाई आपने ऐसा क्या काम किया। तो अब उस लड़के ने उससे पूछा, पहले तो ये बताओ ये है क्या चीज़ जो आप मुझे देने के लिए आए हो। तो उस साहब ने मुस्कुराकर कहा है, आपका नहीं पता कि आप इस चीज़ को मानते हो नहीं हो। पीरी मुरीदी का एक सिलसिला है, उसकी उस सिलसिले की कड़ी है। ये जो रुमाल है, आप समझ लो कि मैं आपको देने आया हूँ, तो आप समझ लो एक किस्म के एक पीर बन गए हो। ठीक है, आपको एक शफात मिली है ये। और जिस तरह आज मैं आपको देने आया हूँ, इस तरह ही आप भी कल किसी को देने जाओगे चीज़, कि ये सिलसिला आगे से आगे कन्वर्ट हो रहा है। लेकिन मैं पुरतजस्सुस हूँ कि आपको क्यों मिला ये, आपने ऐसा क्या काम किया। यार मुझे अपना पता है कि सारी उम्र इबादत की, अल्लाह ताला की वहदानियत पे काम किया, कभी कोई गलत काम नहीं किया, कभी किसी की नाफरमानी कुछ ऐसी नहीं की, शायद इस वजह से हमें मिल गया, कोई कुछ किया था। तो आपने क्या किया। उसने कहा, आई डोंट नो कि मैंने क्या किया, तो मुझे क्यों मिला ये। तो उन साहब ने कहा, जो रुमाल देने आए थे, क्या अच्छा यार यूँ करो, मुझे कुछ अपने बारे में बताओ, शायद मैं उससे कुछ अखज़ कर सकूँ। उसने कहा, मैं क्या बताऊँ आपको, मेरी तो लाइफ में ऐसा कुछ बताने वाला लायक है ही नहीं। उसने कहा, फिर भी कुछ चीज़ बताओ, अपने ज़िंदगी के 2-4 वाक़यात बता दो, शायद मैं उसमें से कुछ चीज़ निकाल लूँ। उसने कहा चले। उसने कहा, ये तकरीबन 1 महीना पहले की बात है कि हुआ यूँ कि मैं अपने घर आया, शराब पी रखी थी, मेरी हालत ख़राब थी, इतवार का दिन था। तो मैंने देखा, मेरे कह रहे हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह दौलत इतनी है कि मैं अपने माँ बाप का इकलौता बेटा हूँ, माँ फौत हो चुकी है, सिर्फ वालिद साहब हैं। वालिद साहब को फालिज का अटैक हुआ है एक अरसे से। घर में हमने डॉक्टर वगैरह नैनियाँ रख रखी हैं, वो सब कुछ उनका ख्याल रखती हैं। मुझे नहीं पता मेरे वालिद साहब किधर होते हैं किधर नहीं, मुझे इस बारे में कोई ख़बर नहीं होती, क्योंकि मैंने कभी टेंशन नहीं ली, क्योंकि वालिद साहब ने इतना पैसा कमाया है। अब मैं अकेलौता ही हूँ, तो सारा पैसा मेरे पास है, और फैक्ट्री हमारी चल रही हैं, नौकर संभाल रहे हैं, प्रॉफिट के हमें मुझे इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि डेली और मंथली बेसिस पे प्रॉफिट कितना आ रहा है। और उसके अलावा भी हमारे इतने घर जायदादें अब्बा जी ने बनाई हैं, मुझे ज़रूरत नहीं है, तो मैं टेंशन नहीं लेता, मैं अपनी ज़िंदगी अय्याशी में गुजार रहा हूँ। तो महीना पहले एक इतवार का दिन था, तो मैं आया, सर्दियों के दिन है, वो सर्दियों के दिन चल रहे थे, कि मैंने देखा मेरे वालिद साहब लॉन में ना व्हील चेयर पर बैठे हैं, और उनके ऊपर मक्खियाँ भिन भिना रही हैं, उनकी हालत बड़ी ख़राब थी। तो मैं बड़े परेशान हुआ उनको देख के, मुझे उन पर तरस आ गया, इसलिए नहीं कि मेरे बाप है, मैंने कहा यार तरस आ गया। और उन्हें रफ़ा हाजत के लिए भी डेफिनेटली ना वो बोल सकते थे, ना हाथ पाँव हिला सकते थे, ना कुछ भी नहीं, वो बिल्कुल एक यूँ कह लें कि मुर्दा बॉडी है, और कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ आंखें खुली हैं, सांस चल रही है, तो कुछ नहीं है। तो मुझे उन पर तरस आया, मैंने ना उनके अपने नाक पे हाथ रख कर
ان کی ویل چیئر کو لے گیا اور واش روم میں دھکا دے دیا اور اوپر سے شاور چلا کے میں بھاگ گیا وہاں سے۔ اس کے بعد مجھے نہیں پتا کہ کیا ہوا کیا نہیں، والد صاحب زندہ رہے مر گئے، مجھے کچھ نہیں پتا۔ یہ کرنی خدا کی ہوئی کہ نیکسٹ ویک پھر سنڈے کو ہی دن میں پھر گھر میں انٹر ہوا ہوں، دن میں 1-1:30 بجے، وہی ایز یوزول۔ میرے والد صاحب پھر ویل چیئر پر بیٹھے تھے، میری پھر ان پہ نظر پڑی، پھر وہی مجھے نہیں ذہن میں کہ میں نے پچھلے ہفتے کیا کیا ان کے ساتھ، مجھے پھر ان پہ ترس آ گیا، یار اتنی گندی حالت، میں نے پھر ان کو دھکا دے دیا واش روم میں اور میں پھر بھاگ گیا۔ اب یہ تیسرا اتوار آ گیا۔ اب تیسرے اتوار جو آیا، اب میں نے دیکھا اس دن پھر ان کے، اب وہ شاید وہ ان کی ڈیلی کی روٹین تھی، جو ہمارے گھر میں نینی تھی ان کو دھوم میں بٹھا کے چلی جاتی تھی، کام وام کرتی تھی، شاید اس وجہ سے کر، لیکن میں نے ان چیزوں میں نوٹس نہیں کیا، اگر نہ میں کبھی کسی نوکر سے جا کے بولا، لڑائی جھگڑا کیا، مجھے ہے ہی نہیں نا میرے لیے باپ کی تھوڑی ضرورت تھی، مجھے پیسوں کی ضرورت تھی، وہ مجھے ٹھیک ٹھاک مل رہا تھا، تو باپ مرتا کل کا مرے آج مرے، مجھے اس سے کوئی ٹینشن نہیں تھی۔ میں نے تیسرے اتوار پھر دیکھا اپنے والد صاحب کو، تو وہیں بیٹھے اسی طرح کہہ رہا، اس دن مجھے واقعی ترس آیا کہ یار یہ میرا باپ ہے، چلو آج پھر اس کو واش روم میں دھکا دے دیتا ہوں۔ لیکن کہہ رہا میں جب واش روم میں گیا تو میرے دل میں آئی کہ یار جب لے ہی آیا ہے تو ذرا ان کے اوپر پانی شاور ہی مار دوں۔ کہہ رہا میں نے تیسرے اتوار ان کے اوپر شاور مارا اور شاور مار کر اور میں چلا گیا۔ اس کے بعد اب چوتھا اتوار آ گیا۔ اب وہ ہو کیا رہا ہے کہ بائی چانس ہو رہا ہے، یہ نہیں ہے کہ اتوار کے دن ہی کام ہو رہے ہیں، نہیں، یہ بائی چانس چل رہا ہے۔ اگلے اتوار کو پھر ایسے ہی ہوا، کیونکہ شاید اتوار والے دن یوں ہو رہا تھا کہ موسٹلی سیٹرڈے نائٹ کو ہم لوگ سارے لوگ باہر ہوتے تھے، ہوٹلوں میں عیاشی کرتے تھے، تو اتوار کو جس وقت بھی آنکھ کھلے میں آ جاتا تھا گھر، تو اور دنوں میں شاید یہ روٹین نہیں ہے میری کہ میں دن میں گھر آؤں، میں شاید دن میں چلا جاتا ہوں اور رات کو آتا ہوں، تو اس وجہ سے وہ یوں اتوار کو ہی سلسلہ بن رہا ہے یہ۔ تو اب ایک اور اتوار آ گیا، والد صاحب حسب معمول وہیں بیٹھے ہیں، میں ان کو لے کے واش روم گیا۔ آج ان کے چوتھے اتوار میں نے کیا کیا، ان کو ذرا اچھی طرح صاف کر دیا، لیکن کپڑا وپڑا رکھ کر، اور گھن بھی آ رہی تھی، میں نے پھر بھی ان کو صاف کر ہی دیا۔ لیکن ابھی چوتھے اتوار انہوں نے کچھ ایسا نہیں کیا ہوا تھا، صرف وہ گندے ہو رہی حالت تھی ان کی، رال ٹپک رہی تھی، بری حالت تھی، تو میں نے ان کو صاف ستھرا کر کے اور کپڑے وپڑے پہنا دیے۔ آج پچھلے اتوار ان کے میں نے یہ سارا کام خود کیا اور ان کو پہنا کر سب کچھ کر کے میں پھر چلا گیا۔ کہ اب ہوا یہ کہ آج صبح 7 بجنے میں 5 منٹ تھے، میں مری میں تھا، ایک ہوٹل میں اپنے دوستوں کے ساتھ رات ہم نے خوب عیاشی کی تھی، شراب پی تھی۔ کہہ رہا 7 بجنے میں 5-6 منٹ تھے، میری اچانک آنکھ کھلی۔ آنکھ کھلتے میری ذہن میں جو فرسٹ چیز آئی وہ یہ تھی کہ یار آج اتوار ہے اور ابا جی وہیں لان میں بیٹھے ہوں گے اور شاید میرا ویٹ کر رہے ہوں گے، ہو سکتا ہے وہ میرا ویٹ کر رہے ہوں۔ کہہ رہا میں جب بھی فوراً اٹھاؤں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، یا اللہ مجھے آج گھر پہنچا دے، میں اپنے والد صاحب کو نہلا دھلا دوں، اس کے بعد بے شک مار دی مجھے، اور آئندہ کے بعد میری توبہ، میں کوئی غلط کام نہیں کروں گا۔ بس کہہ رہا میں نے سرپٹ مری سے گاڑی دوڑائی ہے، مری سے لاہور کا سفر 6-7 گھنٹے کا ہے، میں نے صرف فقط 3.5 گھنٹے میں کیا، اور 7 بجے کا نکلا ہوا 10:30 بجے میں گھر پہنچ گیا تھا۔ یعنی کہ میں نے اتنی رچ ڈرائیونگ کی کہ موٹر وے پر میرے پیچھے پولیس بھی لگی ہے، مجھے کیمرے بھی لگے ہیں، بہت کچھ ہوا، لیکن میں پھر بھی گھر پہنچ گیا ہوں۔ گھر پہنچا، میں نے گاڑی پوش میں کی، دیکھو والد صاحب وہیں بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ نا مجھے دیکھتے نا ہلکے سے مسکرائے، شاید نا ان کو فیل ہوا کہ آ گیا اب یہ مجھے صاف کرے گا، تو وہ جو مسکرائے نا، تو بس یقین کریں اس وقت میری آنکھوں سے آنسو نکلے ہیں کہ یار واقعی، کہ مجھے بھی فیلنگ آئی کہ میں نے کچھ کام کر رہا ہوں آج میں۔ تو میں اپنے والد صاحب کو لے کے گیا واش روم میں، اور ان سے وہیں پہ توبہ بھی کی، معافی بھی مانگی کہ آئندہ ایسا نہیں ہوگا، آئندہ سب کچھ میں کروں گا آپ کا، اور جو کچھ نینی ہے اس طرح سب کچھ کام ہوگا، لیکن آئندہ سے آپ کا میں حقیقی بیٹا بن کے دکھاؤں گا کہ میں نے غلط حرکت کی ہے یہ۔ لیکن میں نشے میں دھت تھا، والد صاحب کو اچھی طرح صاف ستھرا کر پراپر کپڑے پہنا کر، خوشبو وغیرہ لگا کر، ان کو دھوپ میں اس طرح بٹھا کر میں آ کر گر گیا۔ بس یہ ہوا میرے ساتھ۔ تو وہ جو صاحب تھے آئے تھے ان کو رومال دینے کے لیے، انہوں نے کہا بیٹا اس سے بڑا اور کیا کرو گے، یہ ہر کوئی نہیں کرتا یہ چیز، اور یہ سمجھ لو کہ آپ نے جو صبح آج معافی مانگی ہے نا اللہ تعالیٰ سے، یہ اس کا رزلٹ ہے کہ مجھے آرڈر ملا کہ جا کے رومال آپ کو دے کر آؤں، کہ آپ نے ایک سچی معافی توبہ کی ہے آج، اور وہ سچی توبہ اللہ کا تو سب پتہ ہے نا کہ آگے کیا ہوگا۔ تو بہت خوشی ہوئی، وہ ان سے ملے اور گلے والے مل کر رومال دے کر وہ چلے گئے۔ اب وہ لڑکا سوچنے لگے باقی میں نے سچی توبہ کی ہے پتہ نہیں، لیکن یا اللہ میں آئندہ ایسا کوئی حرکت نہیں کروں گا کہ میں اپنے والد صاحب کو کوئی ہرٹ کر سکوں، مجھے اوروں کا نہیں پتا لیکن میں اپنے باپ کو ہرٹ نہیں کروں گا بالکل بھی، اور ان کی پوری خدمت کروں گا۔ تو میں اب یہ دیکھیں یہ وہ واقعہ ہے، میں اب یقین کریں جب میں نے سنا تھا جس سے یہ، اور سمجھ لے کہ اسٹریٹ اسی آدمی سے ہی سنا تھا میں نے،
تو ایک یہ سمجھ لیں کہ چھوٹی سی چیز نہیں ہے کہ ایک واقعہ اس طرح کا پیش آیا اور ان صاحب نے سچی دل سے توبہ کی، اور دیکھ لیں سیم ڈے کو ہی سم ٹائم ایسے ہوتا ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ اسی وقت انعام و کرام دے دیتا ہے والدین کی خدمت کا۔ تو میں یہ کہوں گا اپنے دوست احباب سے جو بھی میری بات ویڈیو دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں کہ کم از کم والدین کے ساتھ یار چھوڑیں اس چیز کو کہ وہ آپ پہ ہر وقت غصے ہوتے ہیں۔ آپ کبھی سوچیے گا بیٹھ کے کہ میرے والدین میرے اوپر کیوں ہر وقت غصے ہوتے ہیں؟ وہ اس لیے تھوڑی ہوتے ہیں کہ ان کو آپ سے نفرت ہے، نہیں، وہ آپ سے صرف اس لیے شاید غصے ہوتے ہیں کہ آپ اپنے بارے میں نہیں سیریس، آپ وہ کام اس طرح نہیں کر رہے جس طرح کرنے چاہیے تھے، بس، اور کوئی وجہ نہیں ہے۔ ورنہ ایسے ہو ہی نہیں سکتا۔ ماں باپ آپ کا سچا، اگر دنیا میں کوئی آپ کا خیر خواہ وہ صرف آپ کے ماں باپ ہیں۔ بیویاں بھی ہوتی ہیں شادی کے بعد، لیکن بیوی جو نارمل سچویشن ہے وہ یہی ہے، آج آپ کمانا چھوڑ دیں بیوی ساتھ چھوڑ کر چلی جاتی ہے، آپ کمانا چھوڑ دیں ماں باپ ساتھ نہیں چھوڑ کر جاتے، آپ کو گھر سے نہیں نکالتے۔ اگر آپ تنگ نہیں کرتے نا ماں باپ کو، صرف کماتے نہیں ہیں، آپ یقین کریں ماں باپ خود مریں گے آپ کے لیے لے کر آئیں گے، سب کچھ لے کر آئیں گے، کیونکہ وہ آپ کے سچے خیر خواہ ہیں۔ تو آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ ماں باپ کی خدمت کریں، جہاں تک ہو سکتا ہے ان کی اطاعت کریں، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز رہیں اور صبر سے کام لیں، انشاءاللہ تعالیٰ سب چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ اور جو بھی آپ کی پرابلمز ہیں، کیونکہ دیکھیں زیادہ تر پرابلم اسٹارٹ ہی فائنینشیل ہوتی ہیں، پیسے کی پرابلم، یہ سب سالو ہو جائیں گے۔ آپ اپنے ماں باپ کو خوش تو کر کے دیکھیں، اگر آپ کے ماں باپ یقین کریں خوش ہیں نا آپ سے، آپ کے مسئلے آہستہ 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 دیر سویر ہو جائیں گے، دیر سویر میں سالو ہو جائیں گے۔ تو انہی چیزوں کے ساتھ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ اس طرح کی میں معلوماتی اور بھی ویڈیوز میں لے کر آؤں گا اور آپ کو بتاؤں گا اس زندگی کے واقعات جو رونما ہوئے ہیں یا ہو رہے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔